الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج ہم مختصر بیان کریں گے کہ ایک مسئلہ چل رہا ہے کہ کچھ دوستوں نے مجھ سے سوال کیا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کے بارے میں کیا حکم ہے، ہمارے کچھ بھائی دعا نہیں مانگتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ تو اے میرے محبوب کہہ دیجئے کہ میرے بندوں سے کہ میرا بندہ جب بھی مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کے قریب ہوں اور ہر پکارنے والے کا جواب دیتا ہوں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرما دیا کہ آپ جب بھی اے میرے بندے، اے یا عبادی، اے میرے بندے، جب بھی مجھے آپ پکارو گے، مجھ سے مانگو گے، میں آپ کو دوں گا، آپ کی بات کا جواب دوں گا۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی تو مجھے پکارتا ہے میں تیرے جواب دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا جواب دینا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مرادیں، ہماری حاجتیں پوری کرتا ہے۔ تو اب اس حوالے سے میں 2-3 احادیث پیش کروں گا اور ان پہ بات ہوگی۔ پہلی حدیث جو ہے یہ حدیث سنن نبی داؤد کی ہے، کتاب الجنائز، حدیث نمبر 3199 ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق۔ تو اس میں یہ مشہور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فَإِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ، جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھو تو پھر اس کے لیے خلوص دل سے دعا کیا کرو۔ دوسری جو روایت ہے یہ روایت صحیح مسلم کی ہے اور اس میں کتاب الجنائز کی یہ حدیث ہے، اور اس میں 2 روایت، ایک تو 40 کی ہے کہ کسی کی نماز جنازہ پہ اگر 40 بندے دعا مانگے تو اس کی دعا کی وجہ سے اس کی بخشش ہوتی ہے، اور ایک روایت 100 بندوں کی ہے، اور یہ روایت امی عائشہ سلام اللہ علیہ سے مروی ہے کہ سمیت امی فرماتی ہیں کہ میں نے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ فرماتے ہیں کہ ما من میت تصلی علیہ امتا من المسلمون یبلغون مئتا، کہ مسلمانوں کی کوئی جماعت اگر کسی بندے کا نماز جنازہ پڑھے اور ان کی تعداد 100 تک پہنچتی ہو تو یبلغون مئتا کلہم یشفعون لہ، اور سارے اس کے لیے شفاعت کی دعا کریں، الا شفعوا فیہ، مگر یہ کہ اس کے حق میں یہ دعا قبول کی جاتی ہے۔ تو اس میں بھی 100 بندے اگر دعا مانگ رہے ہیں تو اس کی شفاعت، اس کے حق میں ان لوگوں کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔ اب اس میں صورتیں یہ ہیں کہ ایک شفاعت نماز جنازہ کے دوران بھی ہے، اور ایک شفاعت یہ ہے کہ نماز جنازہ کے بعد بھی ہم دعا مانگتے ہیں۔ تو اب ایک تیسری روایت ہے جس نے بالکل اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد ہم دعا مانگیں، اور نہ صرف یہ صحابی نے دعا مانگی ہے بلکہ یہ فرمایا ہے کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریق تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگا کرتے تھے۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ مستدرک الحاکم کی ہے اور جلد نمبر 1 ہے، کتاب الجنائز ہے، صفحہ نمبر 723 ہے اور حدیث نمبر 1330 ہے، اور یہ لمبی حدیث ہے۔ اور اس کے صحابی جو ہیں عبداللہ بن ابی اوفا، آخری کوفی صحابی ہیں، اور ایک علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی اوفا جو ہے عمدۃ القاری فی شرح بخاری میں، کہ ان کا وصال جو ہے وہ 87 ہجری کو ہوا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام صاحب کی پیدائش 80 ہجری کو ہوئی تھی، تو امام صاحب 7 سال کے تھے، اور آپ کی ملاقات سے ثابت ہونے کی طرف اشارہ ہے اور ثابت بھی ہے۔ اچھا، چونکہ امام صاحب بھی کوفہ کے رہنے والے تھے اور عبداللہ بن ابی اوفا جو ہے یہ بھی کوفہ کے رہنے والے تھے۔ اس کے علاوہ امام صاحب کی تو کافی صحابہ کرام سے باقی سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ اچھا، ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے۔ عبداللہ بن ابی اوفا کی جو ہے بیٹی کا انتقال ہوا، حدیث میں مختصر کرتا ہوں، لمبی حدیث ہے۔ عورتیں آ رہی تھیں، مرثیے پڑھ رہی تھیں، تو آپ نے ثم صلی علیہ، آپ آئے اور آپ نے اپنی بیٹی کا نماز جنازہ پڑھا، فکبر علیہ اربعا، اور پھر آپ نے اس کے اوپر 4 تکبیریں پڑھی، ثم قام بعد الرابعۃ قدر ما بین التکبیرتین، پھر 4 تکبیروں کے بعد آپ نے 4 تکبیروں کے بعد پھر آپ 2 تکبیروں کے فاصلے جتنے رکے، یستغفر لہا، اپنی بیٹی کے لیے استغفار کی، لہا مونس کے لیے آتا ہے، وَیَدُ،
اور عام دعا کی. وقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع ہکذا، اور فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کیا کرتے تھے. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی نماز جنازہ کے بعد دعا کیا کرتے تھے. تو جنازہ کے بعد دعا حدیث سے ثابت ہے، اور کوئی اگر عمل نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائے، اس کو بھی توفیق دے. اور ہمارا اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ہر کسی کا اپنا مشرب ہے، لیکن ہمارا اہل سنت والجماعت کا جو طریق ہے وہ دعا مانگنے کا ہے، اور دعا مانگنا جو ہے یہ حدیث سے ثابت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.